اللہ کے بابرکت اسم پاک سے اپنے موضوع کی ابتدا کرتا ہوں، جو خالق کائنات و ارض و سماوات ہے اور بڑا غفور الرحیم ہے، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہے اور مالک کائنات ہے۔ بعد ازاں اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری کے تمام معزز ناظرین کی خدمت میں میرا محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میرا آج کا موضوع ایک عظیم صحابیہ، وہ صحابیہ کون تھی، ان کا اسم گرامی کیا تھا اور وہ کب اسلام میں داخل ہوئی، میرا آج کا یہی موضوع ہے۔ قبیلہ دوس عرب کے معروف قبائل میں سے تھا۔ اس قبیلے سے اسلام کو کافی افرادی قوت حاصل ہوئی۔ اسی قبیلے سے دو عظیم شخصیات حلقہ بگوش اسلام ہوئی، جنہیں تاریخ میں بڑی شہرت ملی۔ ایک ابتدائی دنوں ہی میں اس نعمت سے مالا مال ہو گئے اور ایک قدر تاخیر سے منزل مقصود پر پہنچے، مگر انہوں نے تاخیر کی خوب تلافی کی کہ تاریخ بھی اشعش کر اٹھی۔ ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والے خوشبخت مسلمان حضرت طفیل بن عامر دوسی اپنے قبیلے کے معزز سرداروں میں سے تھے۔ اس کے ساتھ وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ انہیں اپنی قوم کے درمیان ذہین و حکیم ہونے کی وجہ سے بڑی عزت و شہرت حاصل تھی۔ وہ مکے میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تو اس دوران آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت خوب پھیل چکی تھی۔ قریش نے آپ کی مخالفت بھی شروع کر دی تھی۔ قریش نے جناب طفیل کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دور رکھا تاکہ وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں دولت ایمان لکھی تھی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل صحیح معنوں میں ایک مبلغ اسلام بھی تھے۔ اپنے قبیلے میں واپس جا کر انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن جس طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و احترام کے باوجود کلمہ توحید کا اعلان سن کر آپ کی ساری قوم آپ کی دشمن بن گئی تھی، اسی طرح طفیل بن عامر دوسی کا قبیلہ بھی ان کی عزت و سرداری کے باوجود ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ طفیل بن عامر بڑے عزم والے انسان تھے، اس لیے مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں خصوصی دعائیں بھی فرمائی ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ تھا کہ ان کی دعوت جڑیں پکڑنے لگی اور ان کی کاوش سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والے ان لوگوں میں سب سے زیادہ عظمت و ناموری جس شخص کو حاصل ہوئی، تاریخ انہیں ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا پرانا نام عبد شمس اور اسلامی نام عبد الرحمن تھا۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسجد نبوی میں صفہ ہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ وہ ایک ذہین اور محنتی طالب علم تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، جس کا مفہوم ہے بلیوں والا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب اور یتیم بچے کی حیثیت سے قبیلے والوں کی نظروں میں کوئی وقعت نہ رکھتے تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تارا بن کر چمکے اور امت کے ہیرو کہلائے۔ بچپن قبیلہ دوس ہی میں گزرا۔ جب جوان ہوئے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے رخت سفر باندھا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینے سے نکل چکے تھے۔ جب آپ نے خیبر کے قلعے فتح کیے تو وہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ مدینے میں ایک چھوٹے سے کچے جھونپڑی میں انہیں رہائش اختیار کی۔ ان کے بیوی بچے تو تھے نہیں، ایک والدہ تھیں اور سوء اتفاق سے وہ ابھی تک شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ کفر و شرک کے باوجود بیٹے کی محبت انہیں یہاں لے آئی تھی۔ بیٹا بھی ماں کا بہت فرمانبردار تھا۔ مدینہ آمد کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔
اور ان کی ضروریات فراہم کر کے فوراً صفہ میں چلے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ لوگوں کی دلچسپیاں علم دین اور جہاد اسلام کے علاوہ دنیاوی معاملات و کاروبار سے بھی وابستہ تھی، جبکہ میری ساری توجہ علم دین اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت مختصر وقت میں انہوں نے ہزاروں احادیث حفظ کی اور آگے انہیں لوگوں تک پہنچایا۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک منتقل کرنے کا شرف اسی شخصیت کو حاصل ہے۔ صفہ کی پاکیزہ یونیورسٹی کا یہ طالب علم صفہ کا افتخار تھا۔ ان کی مرویات کی تعداد 5374 ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت تھی اس کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ ملتا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے واقعات میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت سے انہیں یا ابا ہر کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مسلمان ہوئے نہایت ادب و محبت سے اپنی والدہ کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن والدہ اسلام کی طرف راغب ہونے کے بجائے مزید متنفر ہوتی چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت نہ ہوتی تو شاید وہ قبیلے دوست سے یثرب کی جانب سفر بھی نہ کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے افسردہ اور غم زدہ تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بتلاؤں؟ میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، مگر وہ ہیں کہ کفر و شرک پر نہ صرف ڈٹی ہوئی ہیں بلکہ بدقسمتی سے آپ کی شان میں گستاخی بھی کر جاتی ہے۔ میں سخت پریشان ہوں، آپ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دعاؤں سے نوازا کرتے تھے اور آپ کی دعائیں در استجاب پر فوراً پہنچتی تھی۔ آپ نے اس موقع پر اللہ عز و جل سے نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کی، پروردگار ابی ہریرہ کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ اسی یقین کے ساتھ اس روز صفہ سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ اندر سے دروازہ بند ہے، اندر سے پانی گرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ غسل کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں غسل سے فارغ ہوئی اور دروازہ کھولا۔ قبل اس کے کہ ابو ہریرہ کچھ عرض کرتے، ان کی والدہ گویا ہوئی، اے لخت جگر، میں تمہیں گواہ بنا رہی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر صدق دل سے ایمان لے آئی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی والدہ سے لپٹ گئے اور فوراً آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور ان کی والدہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کیا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت امیمہ قبول اسلام کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بھی ماں کے بہت خدمت گزار تھے، لیکن اب ان کا انداز اور بھی بے مثالی ہو گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کہ مجھ پر بڑے احسانات ہیں کہ جس نے غربت میں میرے یتیم ہو جانے کے بعد میری پرورش کی اور میری خاطر زندگی بھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی والدہ اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کرتی تھی کہ وہ انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار بیٹا تو تھا ہی، میری ہدایت کا ذریعہ بھی بنا، اس لیے وہ میرا محسن ہے۔ ان کی والدہ بڑھاپے میں داخل اسلام ہوئی، اس لیے وہ بھی سابقہ دور جاہلیت کی تلافی مافات کے لیے
اپنا بیشتر وقت اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارتی تھی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ام ابی ہریرہ بہترین ماں ہیں، زندگی بھر اپنے اکلوتے بیٹے کی پرورش اور دیکھ بھال میں مصروف رہیں اور اسے ہر طرح کا آرام پہنچاتی رہیں۔ قبول اسلام سے قبل محض بیٹے کی محبت میں گھر بار چھوڑا اور مدینہ آ گئیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ اپنی ماں کے بہترین فرزند ہیں۔ انہوں نے غربت و افلاس کے باوجود اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ رکھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ امیمہ بنت صبیح بن حارث دوسیہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسلام میں داخل ہو کر صحابیات کی صف میں شامل ہو گئی۔ معزز ناظرین کرام، والدین اور اولاد ایک دوسرے کے لیے ڈھال بھی ہوتے ہیں اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بھی۔ والدین کا کام اولاد سے محبت، ان کی خاطر قربانی و ایثار اور ان کی تربیت کی سنجیدہ کوشش، تو اولاد کا کام والدین کی خدمت، دل جوئی اور ہر طرح انہیں آرام و راحت پہنچانے کی جدوجہد ہے۔ یہ ماں بیٹا دنیاوی لحاظ سے مثالی تھے۔ اللہ نے بیٹے کے ذریعے انہیں دینی لحاظ سے بھی یکتا بنا دیا۔ معزز ناظرین کرام، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو والدین کا سچا خادم بنائے اور تمام اہل ایمان کو اولاد صالح کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔